ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ 21ویں پارے میں کچھ غزوہ احزاب تھا، کیونکہ سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ 7 ہجری کو خیبر ہوا، 5 ہجری کو غزوہ احزاب۔ احزاب کہتے ہیں حزب کی جمع، سارے ہی لشکر مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، غطفان کے قبائل بھی مدینے کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر تیار کر کے آئے، اور مدینے کی کل آبادی اتنی نہیں تھی، بچے عورتیں ملا کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا منظر بیان کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب اوپر سے پہاڑی کے اوپر سے بھی دشمن آ رہے تھے، نیچے وادیوں سے بھی چل رہے تھے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چندھیا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق کو میں آ کے اٹک گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ایک گمان کر رہے تھے کہ آج ہوگا کیا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت ایمان والے سخت آزمائے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت ہلا دیے گئے۔ اور اسی وقت منافقین سامنے آنے لگے، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ تو اللہ رسول کے وعدے دھوکہ تھے، ہمیں تو کہا جاتا تھا یہ دین غالب آئے گا، یہ ہو جائے گا، تو ہم تو اپنے یعنی کہ قضائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، بلکہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، چھوڑ دو نبی کا ساتھ، مل جاؤ کافروں کے ساتھ۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، آج تم یثرب والو نہیں کھڑے ہو سکتے، فرجعوا، واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا تھے صحابہ کرام، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جہاں منافق آوازیں لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہی تو موقع اللہ رسول کے وعدے پورے ہونے کا، سچ فرمایا۔ بہرحال 28 دن ایک شدید ترین ایک اصحابی جنگ تھی۔ تو 28 دن بعد اللہ کی مدد نازل ہوئی، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ خندق کھودی تھی مسلمانوں نے، یعنی کہ سلمان فارسی کے مشورے پہ، اور خندق ہی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ خندق رکاوٹ بن جائے گی۔ بڑی کوشش کی ان کے شاہ سواروں نے عبور کرنے کی، لیکن صحابہ کرام نے سخت پہرا دیا، تو وہ ناکام ہوئے۔ وہ اتنی تیاری کر کے نہیں آئے تھے کہ 28 دن ادھر یعنی کہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، پھر تیز آندھی نے ان کو پلٹا دیا۔ اللہ نے اسی کا تبصرہ کیا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی پلٹا دیا۔ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، وہ کوئی خیر نہیں پا سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ ہی مومنوں کی طرف سے قتال کرنے میں کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوت والا ہے اور اللہ زبردست ہے۔ پوری اتحادی فوج ناکام و نامراد گئی۔ سیم اسی طرح آج کے دور میں جس طرح افغانستان سے ناکام و نامراد گئی۔ اس کے بعد یعنی کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کچھ ہدایات دی، اور یہ بات ان کو احساس دلایا کہ تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، کیونکہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے اگر تم نیکی کرو گی تو اجرہا مرتین، دگنا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو گناہ بھی دگنا ہوگا۔ کیونکہ جو لیڈر ٹائپ لوگ ہیں ان کی نیکی صرف اپنی نیکی نہیں ہوتی، ساری پارٹی اور قوم کی نیکی بن جاتی ہے، اور ان کی غلطی صرف اپنی غلطی نہیں ہوتی، ساری قوم کی وہ غلطی بن جاتی ہے۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی اندیشہ نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں۔ یہ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو مقصد کیا ہے کہ نبی کی بیویوں، ٹھیک ہے تمہارا بہت زیادہ رتبہ ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز کوئی فائدہ دے گی، اس لیے وہاں اپنا عمل، اپنی قربانی
اور عزیمت ہی پیش کرنی ہے۔ اور یہ ہدایات دیں کہ کسی سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں نہیں کرنی، اس میں کوئی شرینی نہ گھولی ہوئی ہو، کوئی دل کا بیمار بندہ کوئی طمع کرے، صاف بات کہیں۔ جب نبی کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جب ان کو حکم ہے تو پھر عام عورتیں بالاولیٰ ان کو حکم ہے کہ وہ فون پہ گفتگو کریں یا ویسے گفتگو کریں، تو یہ ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح فرمایا گھروں میں ٹک کے رہو، بمقصد تو چلو بندہ نکلتا ہے، بلا وجہ گھومنا۔ اسی طرح ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، تبرج کہتے ہیں پرومیننٹ چیز، جس طرح برج خلیفہ یعنی کہ وہ عمارت بنی ہے جو دور سے نمایاں ہو، تو جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار نہ کرو، یعنی کہ غیر کے لیے، آمد کے لیے تو ایک عبادت کے معنی میں آ جاتی چیز جائز ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتے ہیں تم سے لے جائے ہر قسم کی گندگی، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا اللہ پاک۔ تو یہاں بعض یعنی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت جو آیت تطہیر ہے یہ اہل بیت کے لیے ہے، حالانکہ پیچھے سارا تذکرہ نبی کی بیویوں سے ہی ہے، اور اسی طرح جمع مؤنث غائب کا ہی صیغہ ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، گھر والی۔ جس طرح سورہ ہود کے اندر ہے نا، اتعجبین من امر اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں یہ فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے اسحاق علیہ السلام کی، تو حضرت سارہ بوڑھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ بڑھاپا، تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، و برکاتہ، اور اس کی برکت، علیکم، جو تم پہ کی گئی، اہل البیت، اے گھر والوں۔ تو اہل بیت سے مراد یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہے، تو حالانکہ ضمیر قوم کی آئی ہے تو عورتوں کے لیے بھی علیکم کی یہاں ضمیر قرآنی ہی دلیل آ گئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر بن نبی سلمہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ کو بلایا تو اپنی چادر کے اندر یعنی کہ ان کو چھپا لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے تھے، ان پہ بھی چادر ڈال دی، اور انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو قرآن کی روح سے تو بیویاں اہل بیت ہیں، اور حدیث کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد ایک اس وقت جو نکاح ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لیے نکاح مانگا، نہ ان کے بھائی مانے اور نہ اسی طرح انہوں نے بھی ہچکچاہٹ کی۔ پھر اللہ نے سخت حکم دیا کہ بھئی جب اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی کریں۔ بہرحال نکاح تو ہو گیا، لیکن احساس کمتری کا شکار زید بن حارثہ، احساس برتری کا شکار سیدہ زینب۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا، کیونکہ عرب کے اندر منہ بولے بیٹا اصل بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی طلاق یافتہ عورت سے وہ بندہ نکاح نہیں کر سکتا تھا جس طرح بندہ اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا، تو وہ بہو کا درجہ ہی دیتے تھے، چاہے منہ بولا کہا جائے۔ تو یہ رشتہ چلا نہیں، آخر کار انہوں نے بار بار کہا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے زید
رکھو تم، یعنی کہ اس کو معاملہ اصلاح کی طرف کرو۔ جب انہوں نے یعنی کہ بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے قرآن کی آیت کے ذریعے کر دیا۔ زوجناکہا کیوں کیا؟ آگے مقصد بیان کیا گیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں پہ کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ یعنی کہ ٹھیک ہے منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں، لیکن نبی کو ہی کیوں حکم دیا گیا کہ آپ اس سے نکاح کریں؟ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اور یہ رسم اتنی زیادہ عرب کے اندر گہرائی میں تھی کہ سمپل حکم نہیں بلکہ عملاً یعنی کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کزن تھی، وہ آپ پہلے یعنی کہ اگر شادی کا ارادہ ہوتا تو وہ تو ہنس کے ان کے بھائیوں نے بھی جو پہلے یعنی کہ وہ ہچکچا رہے تھے زید بن حارثہ کے ساتھ، تو آگے اللہ نے وجہ بیان کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کے تو بچے چھوٹے طیب، طاہر، قاسم وغیرہ بچپنے میں فوت ہو گئے، حضرت ماریہ سے ابراہیم ہوئے وہ بھی بچپنے میں فوت ہوئے، تو پہلی بات تم کس طرح زید بن حارثہ کو ان کا بیٹا سمجھتے ہو اور زینب کو ان کی بہو سمجھتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بندے کے مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اب رشتہ کیا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت کے بارے میں یہ آیت ہے۔ 1400 سال سے جتنی بھی تفسیریں ہوئیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں، سب نے یہی خاتم النبیین کا معنی کہ آخری نبی، اور جس طرح تواتر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، نبوت کی عمارت ہے، لوگ دیکھتے ہیں بڑی شاندار عمارت ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور وہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح حضرت علی کو فرمایا کہ تو میرے یعنی کہ میرے ساتھ اسی طرح ہے تیرا تعلق جس طرح موسیٰ کا ہارون کے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو لیکن جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ مسلمہ کذاب نے کیا، اسود انسی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر بعد میں یعنی کہ کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرتا رہا۔ بر صغیر میں مشرقی پنجاب میں گرداسپور کے علاقے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے انگریز کے دور میں یہ دعویٰ کیا، اور مقصد کیا تھا کہ ان کے اندر جہاد کی اسپرٹ کو ختم کیا جائے، اور اس نے پھر جہاد کے خلاف کتابیں لکھیں کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں منع ہے جنگ و قتال۔ انگریز برطانیہ ملکہ وکٹوریہ نے فل اس کی سپورٹ کی، اور پھر آج بھی پورا یورپ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ منافقین کی باتیں، یہودیوں کی باتیں، فرمایا مومنو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، جب فتنے اٹھتے ہوں تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، زیادہ نمازوں کی طرف توجہ دو، صبح شام کے اذکار اور باقی اذکار کے ساتھ، اس سے اللہ کی مدد ملے گی، دل کو اطمینان ملے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلات بھیجنا، درود مانا، اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کرتا ہے۔ فرشتوں کا صلات کا مانا فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والے لوگوں تم بھی اللہ کے نبی پہ صلات پڑھو اور سلام بھیجو۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ یار ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، ہم نے کہا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم سلام کس طرح کرنا ہے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں سلام کرتے ہیں، لیکن درود کس طرح بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بتلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ پورا درود ابراہیمی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جہنم کے اندر چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، قلب تقلب، یقولون، وہ کہیں گے جہنمی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ دیکھیں دو قسم کے بندے ہیں، ایک پیچھے لگنے والا، ایک آگے لگنے والا۔ اکثر پیچھے لگنے والے ہیں تو کیا کہیں گے، کاش کہ ہم نے اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کی ہوتی، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اپنے گمراہ لیڈروں، مولویوں
اور وڈیروں کی پیروی کی، اپنے آباء و اجداد کی آنکھیں بند کر کے پیروی کی۔ اصل میں بندے کا کام تھا اپنے اللہ کا حکم مانے، اور اللہ نے ہی نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس وقت کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا، اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی باتیں مانی دنیا میں، اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ تو نبی کی راہ سیدھی راہ ہے، اور باقی سب راہیں وہ گمراہی کی راہیں ہیں اگر نبی کے مقابلے میں وہ باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ درخواست کریں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ سبا کے اندر قوم سبا نے اس وقت پانی کے ڈیم بنائے تھے اور پورے علاقے کو سرسبز و شاداب کیا تھا، بڑے باغ ان کے میلوں چلتے تھے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ لیکن پھر جب انہوں نے ناشکری کی، فرمایا لقد کانا لسبا فی مسکنہم آیۃ، سبا کی رہائش گاہوں میں، یہ یمن کے علاقے میں تھے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان کے 2 باغوں کی جگہ اور 2 باغ بنا دیے۔ وہ کیا تھے؟ جھاڑیاں تھیں، یعنی کہ کڑوے پھل نکل، جس طرح کانٹے دار خاردار جھاڑیاں تھیں، اور دور دور تک جس طرح سرسبز و شاداب پھلوں سے لدے تھے باغ، اب کیا تھی؟ وہ کانٹے دار کوئی بیریاں تھی، کچھ درخت بیریوں کے، اور باقی سب اسی طرح خاردار جھاڑیاں تھیں۔ کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، افسانہ بنا دیا۔ لوگ بربادی کی مثال دینے کے لیے قوم سبا کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگوں نے، تھوڑے لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی۔ ابلیس کا گمان کیا تھا کہ اللہ تو اتنا پروٹوکول اس کو دے رہا ہے، سجدے کا حکم دے رہا ہے، مجھے تو مہلت دے، زیادہ بندے میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس نے ایک اندازہ لگایا، تو اللہ ظن کہتا ہے ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ عقیدے میں، عمل میں اکثر لوگ نبیوں کے پیچھے نہیں لگے، اوروں کے پیچھے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ سن لیں، یا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر مالک نہیں۔ خزانے بخشنا، گنج بخشی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، رب کے علاوہ تو کوئی ذرے کا مالک نہیں۔ لا یملکون، یہ ترجمہ ہے، لا یملکون مثقال کہتے وزن، ذراتن ذرے کے برابر بھی، فی السماوات، نہ آسمانوں میں کوئی مالک ہے نہ زمین میں ہے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اپنی تخلیق کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پھل دیکھو، پہاڑ دیکھو، مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ، ذائقے، ڈیزائننگ مختلف ہے۔ پہاڑ دیکھیں، یہ ماربل کی دکان پہ چلے جائیں، یہ کسی انسان نے تو نہیں بنایا، کیسے کیسے یعنی کہ میچنگ ہے، کنٹراسٹ ہے، انسانوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں مختلف ہے سب ورائٹی۔ سانپ کی 20 سینکڑوں قسمیں ہیں، گھوڑوں کی سینکڑوں قسمیں ہیں، ہر چیز کی۔ تو فرمایا جو غور و فکر کرتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک میرے بندوں میں علم والے جو ہیں، یہ نہیں کہ دنیاوی ڈگریاں، جو اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں، زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نے ان کی توفیق عطا فرمائے۔